ہمارے ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے نوازا ہے۔ دنیا کی ہر نعمت ہمارے ملک پاکستان میں موجود ہے۔ ہمارے ملک کے چند مشہور شہر جن کے نام تو ہم لیتے ہیں، لیکن ان کی بجائے تسمیہ یعنی ان کو ان ناموں سے کیوں پکارا جاتا ہے، یہ بھی ہر پاکستانی شہری کو معلوم ہونا چاہیے۔ آج ہم پاکستان کے چند شہروں کی وجہ تسمیہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختلف شہروں یا علاقوں کے نام بڑے دلچسپ اور کئی لوگوں کے لیے حیران کن ہوتے ہیں، اور ان ناموں کے پیچھے پوری داستان چھپی ہوتی ہے جو بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی۔ ایسے ہی پاکستان کے کچھ بڑے شہروں کے نام کیسے پڑے، آئیے دیکھتے ہیں اس نایاب سی ویڈیو میں۔ اسلام آباد۔ 1959 میں ایوب خان نے راولپنڈی کے ساتھ ایک نیا شہر آباد کیا جو ملک کا دارالحکومت قرار پایا۔ اس کا نام مذہب اسلام کے نام پر اسلام آباد رکھا گیا۔ راولپنڈی، یہ شہر راول قوم کا گڑھ تھا۔ 15ویں صدی میں چودھری جھنڈے خان راول نے اس کی بنیاد رکھی اور راولپنڈی کہلایا۔ لاہور۔ ایک نظریے کے مطابق ہندوؤں کے دیوتا راما کے بیٹے لاوا کے بعد لاہور نام پڑا۔ لاوا کو لو سے پکارا جاتا تھا اور لو لاوا کے لیے تعمیر کیا جانے والا قلعہ لوآور سے مشہور ہوا، جس کے واضح معنی لو کا قلعہ تھا۔ اسی طرح صدیاں گزر گئیں اور پھر لوآور لفظ بالکل اسی طرح لاہور میں بدل گیا، جس طرح سیوستان سبی اور شالکوٹ کوٹیا اور پھر کوئٹہ میں بدل گیا۔ کراچی۔ تقریباً 220 سال پہلے یہ ماہی گیروں کی بستی تھی۔ کلاچو نامی بلوچ کے نام پر اس کا نام کلاچی پڑ گیا، پھر آہستہ آہستہ کراچی بن گیا۔ 1925 میں اسے شہر کی حیثیت دے دی گئی۔ 1947 سے 1959 تک یہ پاکستان کا دارالحکومت رہا۔ حیدرآباد۔ اس کا پرانا نام نہرون کوٹ تھا۔ کلوڑوں نے اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب کر کے اس کا نام حیدرآباد رکھ دیا۔ اس کی بنیاد غلام شاہ کلوڑوں نے 1768 میں رکھی۔ پشاور۔ پیشاور لوگوں کی نسبت سے اس کا نام پشاور پڑ گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق محمود غزنوی نے اسے یہ نام دیا۔ کوئٹہ۔ لفظ کوئٹہ کواٹا سے بنا ہے، جس کے معنی قلعے کے ہیں۔ بگڑتے بگڑتے یہ کواٹا سے کوئٹہ بن گیا۔ سرگودا۔ یہ سر اور گودا سے مل کر بنا ہے۔ ہندی میں سر تالاب کو کہتے ہیں۔ گودا ایک فقیر کا نام تھا جو تالاب کے کنارے رہتا تھا، اسی لیے اس کا نام گودے والا سر بن گیا۔ بعد میں سرگودا کہلایا۔ 1930 میں باقاعدہ آباد ہوا۔ بھاولپور۔ نواب بھاول خان کا آباد کردہ شہر جو انہی کے نام پر بھاولپور کہلایا۔ مدت تک یہ ریاست بھاولپور کا صدر مقام رہا۔ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے والی یہ پہلی ریاست تھی۔ 1 یونٹ کے قیام تک یہاں عباسی خاندان کی حکومت تھی۔ ملتان۔ کہا جاتا ہے کہ اس شہر کی تاریخ 4000 سال قدیم ہے۔ البیرونی کے مطابق اسے ہزاروں سال پہلے کرت سگھیا کے زمانے میں آباد کیا گیا۔ اس کا ابتدائی نام کیسا پور بتایا جاتا ہے۔ فیصل آباد۔ اسے ایک انگریز سر جیمز لائل نے آباد کیا۔ اس کے نام پر اس شہر کا نام لائل پور تھا۔ بعد ازاں عظیم سعودی فرمانروا شاہ فیصل شہید کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ رحیم یار خان۔ بھاولپور کے عباسیہ خاندان کی ایک فرد نواب رحیم یار خان عباسی کے نام پر یہ شہر آباد ہوا۔ ساہیوال۔ یہ شہر ساہی قوم کا مسکن تھا، اسی لیے ساہیوال کہلایا۔ انگریز دور میں پنجاب کے انگریز گورنر منٹ گمری کے نام سے منٹ گمری کہلایا۔ 1967 میں صدر ایوب خان نے عوام کے مطالبے پر اس شہر کا نام یعنی ساہیوال بحال کر دیا۔ سیالکوٹ۔ 2000 قبل مسیح میں راجہ سلکوٹ نے اس شہر کی بنیاد رکھی۔ برطانوی عہد میں اس کا نام سیالکوٹ رکھا گیا۔ شیخوپورہ۔ مغل حکمراں نور الدین سلیم جہانگیر کے حوالے سے آباد کیا جانے والا شہر۔ اکبر اپنے چہیتے بیٹے کو پیار سے شیخو کہہ کر پکارتا تھا اور اسی کے نام سے
شیخوپورہ کہلایا۔ ہڑپا یہ دنیا کی قدیم ترین شہر کا اعزاز رکھنے والا شہر ہے۔ ہڑپا ساہیوال سے 12 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ موہنجو دڑو کا ہم عصر شہر ہے جو 5000 سال قبل اچانک ختم ہو گیا۔ رگ وید کے قدیم منتروں میں اس کا نام ہری روپا لکھا گیا ہے۔ زمانے کی چال نے ہری روپا کو ہڑپا بنا دیا۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔